فیملی سسٹم سب سے بڑی مصیبت تو یہ بنی ہوئی ہے. الگ ہوں، لیکن الگ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے ماں باپ کو سڑنے کے لیے چھوڑ دیں گے. وہ توحید کے بعد سب سے بڑا حق آپ کے ماں باپ کا ہے آپ کے اوپر. وہ آپ کے اوپر حق ہے، آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. بیمار ہو جائیں تو دوائی لے کے دینی ہے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرنا ہے سبسسٹنس لیول کے اوپر جتنا کر سکتے ہیں. لیکن بیویوں کے اوپر جو آپ نے نوکرانی ان کو بنا کے رکھا ہوا ہے اور نندے ان کے اوپر سوار ہوئی ہوئی ہیں، وہ آ کے ایک ایک مہینہ رہ کے جاتی ہیں وہاں پہ، ان کے بچوں کے برتن اور کپڑے تک بھی پھر آپ کی بیویاں دھوتی ہیں. یہ کون سا انصاف ہو رہا ہے؟ اس کے بعد آپ یہ کہیں گے جی بیوی نزدیک نہیں لگنا دی، لتر نہ لا کے مارے تو آپ نے کیا کیا بیویوں کے ساتھ؟ پوری دن کی تھکی ہوئی عورت، یقین کریں ایک عورت بیمار حالت میں بھی پورے گھر کو سنبھالتی ہے، بچوں کو اسکول بھیجتی ہے، خامن کا ناشتہ کھانا یہ سارا کپڑے سب اہتمام کرتی ہے، اور پوری فیملی مل کے ایک بیمار عورت کو نہیں سنبھال سکتی. یہ آپ فرق دیکھ لیں. تو صرف پریویلیجز نہ لیا کریں، آپ رسپانسبلٹیز بھی فیل کریں. ٹھیک ہے، ہمارے پاس تو بڑی اس طرح کی باتیں کرنے والی. رسول پاک نے مروان بن حکم کو مدینہ سے کیوں نکالا تھا؟ اس کا جو والد تھا نا حکم، وہ نبی الاسلام کی نقلیں اتارا کرتا تھا. الموجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے، اور تفصیل کے ساتھ. حضرت عثمان کے جو کہ رشتہ دار تھے، وہ چچا لگتا تھا حضرت عثمان کا. حضرت ابوبکر کے زمانے میں بڑا زور لگایا کہ اس کو واپس لیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جو گرا رسول اللہ نے لگائی ہے میں نہیں کھول سکتا. پھر حضرت عمر کے زمانے میں بھی، پھر حضرت عثمان جب خود خلیفہ بنے تو اسے واپس لے. الٹا مروان کو اپنی بیٹی دے دی، یہ داماد بن گیا. پھر وہی پنجابی کا ایک محاورہ کہ اتھانا لائیاں ہوئیاں دنداں نال کھولنیاں پہنیاں نے. ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرا پھر دانتوں سے کھولنی پڑتی ہے. یہی مروان حضرت عثمان کی شہادت کا سبب بنا. اسی طرح سے مسلمان رعایا اور صحابہ کرام حضرت عثمان کے خلاف ہوئے تھے. بیسیکلی اس کی غلط پالیسیز تھیں. یہ وزیر خاص بنا ہوا تھا نا اس وقت. تو اس پہ آپ میری ایک ویڈیو دیکھ لیں، حضرت عثمان شہید کیوں ہوئے. اس میں نے اور چیزیں بھی اس کے حوالے سے بتائی. غوث کتب ابدال کے نام کس نے رکھے ہیں؟ کہانیاں ہیں، ٹائم قیمتی ہے. بائبل پر عمل کرنے کا قرآن میں مسلمانوں کو حکم ہے، تو مسلمان بائبل پر عمل کریں. کہاں جی کس آیت کے اندر حکم ہے کہ بائبل کے اوپر عمل کرو مسلمانوں کو؟ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اگلی کتابوں کے اوپر مہیمن ہے، یہ کتاب نگہبان ہے. قرآن تو کہتا ہے اگلی کتابیں ٹیمپر ہوئی ہیں سوائے ان باتوں کے جو قرآن کے مطابق ہیں. اچھا، باقی وہ کہہ رہے ہیں جی اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 136 میں حکم ہوا ہے. جی یہ قرآن ہے، اور ابھی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 136 کھول کے آپ کو اس کا فارم بھی سمجھا دیتے کہ وہ کیا بات ہوئی ہوئی ہے. قرآن میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر ہوگا تو وہ ان باتوں کے ساتھ ہے جہاں پہ باقی ساری کی ساری چیزیں جسٹیفائی ہو رہی ہوں. قرآن ہی بتا رہا ہے نا کہ انہوں نے چند ٹکوں کے عوض اللہ کی آیات بیچی ہیں، اپنی مرضی کے فتوے دیے ہیں، تعریف کی ہے ان کے اندر. تو اس میں تو یہ کوئی ذکر نہیں ہے. اس میں تو ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم. یا اہل ایمان، تم مشرکین اور یہود و نصارہ کے اگینسٹ اپنے ایمان کا اظہار کرو. وہ تو چند پیغمبروں کو مانتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں. مشرکین عرب تو مانتے ہی نہیں تھے. حضرت ابراہیم کو بھی اپنے جد امجد کے طور پہ مانتے تھے، پیغمبر کے طور پہ نہیں. تو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تو ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اور جو ہماری طرف نازل ہوا وما انزل الی ابراہیم، اور جو ابراہیم کی طرف، و اسماعیل و اسحاق، اور اسماعیل اور اسحاق، و یعقوب والاسباط، اور یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف بنی اسرائیل یعنی، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ عطا ہوا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو کچھ بھی عطا ہوا پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے، یعنی ایمان لانے میں سارے برابر ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے لیے سر تسلیم. یہ تو ایمان کا ذکر ہے کہ آپ نے فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان لانا ہے. عمل کس پہ کرنا ہے؟ اس کتاب کے اوپر جو محفوظ ہے. یہ فائنل ٹیسٹمنٹ. ویسے توحید کے اعتبار سے تو تورات بھی محفوظ ہے آج تک. ایک ان ایمبیگوس کوئی سٹیٹمنٹ ایسی نہیں ہے جو شرک کی طرف مائل کرتی ہو تورات اور انجیل کے اندر. لیکن باقی تبدیلیاں اس میں تو کتنی گستاخانہ چیزیں آج موجود ہیں جو اللہ کی کتاب میں ہو ہی نہیں سکتی. رچرڈ ڈاکنز نے انہی چیزوں کے اوپر پھر گرفت کی ہے نا، دا گاڈ ڈیلوژن کتاب کے اندر. قرآن پہ تو کوئی اس نے گرفت نہیں کی، قرآن کا ذکر تک نہیں اس نے کیا. اس نے تو اپنی جو عیسائیت کے فرسودہ خیالات ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر ڈینائل آف گاڈ کیا. حرام تو نہیں ہوگی. ہاں، مرد کہہ لے نا اگر اپنی عورت کو کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس سے پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، تم
طلاق دے رہے ہو، اگر وہ کہنا میں نے اس سے مراد ایک طلاق لی ہے تو ایک طلاق ہوگی، اگر دو لی تو دو ہوگی، اگر تین لی تو تین، جاؤ ٹینٹ تک کھیلو، فارغ، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے بیوی کو فارغ کرنے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جب طلاق کا لفظ بولا جائے گا نا تو پھر اس کی تعویل کوئی نہیں ہوگی۔ طلاق کے علاوہ کوئی لفظ بولا جائے گا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، یا تیری میری آج کے بعد ختم، یا تو میری طرف سے فارغ ہے، اب یہ سارے الفاظ بولتے وقت مرد دماغ میں کیا سوچا ہوا تھا؟ وہ تو بیوی بھی کبھی کہہ دیتی ہے تو میری طرف فارغ ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، مراد یہ ہے کہ تو لا علاج ہے، ٹھیک ہے، یا مرد عورت کو کہہ دیتا ہے۔ تو جب طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ بولے جائیں گے اس میں پھر نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر نیت ایک طلاق کی تھی تو ایک ہوئی، دو کی تھی دو ہوئی، تین ہوئی تو تین، فارغ۔ تو اس طرح گرتے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے، دوسری تیسری کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ایک طلاق سے ہی عورت فارغ ہو جاتی ہے، اور تین طہر گزرنے کے بعد اس کی مرضی، چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور مرد سے۔ اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی، تین ہوئی ہیں تو اب وہ آپ سے نہیں کر سکتی، اور حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، حلالہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نیچرل حلالہ ہونا اور چیز ہے کہ کسی نے ایک جگہ شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر دوسرے مرد سے کی، وہاں سے طلاق ہو گئی، یا وہ مر گیا، پھر اب وہ پہلے مرد کی طرف واپس آ جائے، اس کو شرعی حلالہ کہا گیا۔ یہ جو حلالہ نکالنے والے مولوی ہیں ان کے بارے میں تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ اللاجیکل عورت کی تحقیر ہے، اسلام کے مزاج میں نہیں یہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ خام خواہ لوگوں نے نا یعنی اس طرح کی چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں خود حنفی علماء۔ مفتی اکمل صاحب بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے باقاعدہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ حلالہ کروانے والے کرنے والے پہ لعنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو حلالہ نکالنے والے جو مولوی ملتے ہیں یہ سب ہیلا باز ہیں۔ ان پرنسپل فقہ حنفی حلالے کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن پبلکلی خیر اب تو لوگوں میں کافی اویئرنس آ گئی، اور کئی تو بالکل کاغذی حلالہ کروا رہے ہوتے ہیں، ایک نکاح کرایا طلاق دلوا کے پھر واپس دوسرے مرد، جو پہلے والا مرد وہ تو ویسے ہی غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی آئی حضور کے پاس، انہیں اپنے مرد سے طلاق لی، اس کے بعد دوسرے مرد سے شادی کی، اور پھر حضور سے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس سے بھی طلاق لے کے اپنے پہلے مرد کی طرف واپس جانی چاہتی ہوں۔ حضور نے پوچھا کیا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتی اس وقت تک تمہارا پہلا مرد تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہوا ہے تو پھر حلال ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں پروموٹ کیا کہ تو ایسے کر کہ تو پری پلانڈ طلاق کر، دوسرے سے بھی نہ اس کی نے بھی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے دقت نظر سے دیکھنا ہے، ایویں لوگوں کو مسائل نہیں بتانے شروع کر دینے۔ اور نکاح طلاق کے مسئلے تو میں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے اپنی اکیڈمی میں بھی، اگر کوئی فون کرے، فون پہ نکاح طلاق کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں۔ شادیاں آپ کرتے ہیں، پورے فنکشن کرتے ہیں، نکاح طلاق فون پہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ جاؤ نا مولویوں کو جنہوں نے تھوڑے نکاح پڑھائے ہیں، جا کے پراپر دو پارٹیاں پیش ہونی، جوڈیشری کا مسئلہ ہے نکاح طلاق، یہ کوئی مسئلہ بتانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ون سائیڈڈ سٹوری سن کے کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب دو بندے انوالو ہو گئے نا، اور ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ جائیں، عدالتیں کھلی ہوئی ہیں آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنا ایشو پیش کریں۔ بعض اوقات مرد مکر جاتا ہے طلاق دینے کے بعد، اب عورت کو تو پتا ہے اس نے طلاقیں مجھے دے دی 3 ہی، ایسی عورت کو کھلا لے لینا چاہیے، ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے۔ وہ قانوناً ہی آپ رہ رہے ہوں گے، اللہ کے حضور تو حرام کر رہے ہوں گے، آپ کو تو پتا ہے اس نے طلاق دے دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کٹھی 3 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں، ایک طلاق دیں۔ اور بعض اوقات لوگ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو فوراً غصہ نکال دیتے ہیں کہ عورت نے طلاق مانگی ہے تو میں نے بھی دے دی ہے۔ عورت اگر کسی کی طلاق مانگے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، نکاح طلاق حلالہ رجوع، اس پہ میرا 15-20 منٹ کا کلپ ہے، میں نے سارے مسائل اس میں کھول کے بیان کیا۔ اگر عورت کسی کی اپنے مرد سے طلاق مانگے تو اسے پہلے تو آپ حدیث سنائیں ترمذی کی کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے مرد سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اب وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس جینون ریزن ہے، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر گزارا اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ بیسیکلی وہ مرد کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، یا لاتو با کیا دیں، ٹھیک ہے اس کا حق ہے لے، تو طلاق آپ اسے نہ دیں، اس کو کہ ٹھیک ہے عدالت میں جا کے خلا لے لو، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے دی تو دوبارہ آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، الا یہ کہ کوئی نیچرل لالا خود بخود ہو جائے آٹومیٹک، زبردستی کروانا تو حرام ہے۔ تو ایسی عورت کو کہیں کہ خلا لے لے، عدالت سے آپ کو نوٹس آئے آپ خلا لکھ دیں، خلے پہ طلاق نہیں لکھنی، تنسیخ نکاح جج کرے۔ تو اب جب خلا والی جو عورت ہے نا وہ کسی بھی وقت پہلے مرد کے پاس واپس نئے نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ اس طلاق نہیں مرد نے دی، اس نے خلا کی، چاہے وہ کسی اور سے شادی کرے نہ کرے، 10 سال بعد بھی وہ کہتی ہے نہیں کہ کہنے سے وہ حرام تو نہیں ہوگی۔ ہاں مرد کہہ لے نا اگر اپنی عورت کو کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو
اب اس سے پوچھا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے، تم طلاق دے رہے ہو؟ اگر وہ کہنا میں نے اس سے مراد ایک طلاق لی ہے تو ایک طلاق ہوگی، اگر دو لی تو دو ہوگی، اگر تین لی تو تین، جاؤ ٹینٹ تک کھیلو، فارغ، دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ طلاق کا لفظ بولنا ضروری نہیں ہے بیوی کو فارغ کرنے کے لیے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں جب طلاق کا لفظ بولا جائے گا نا تو پھر اس کی تعویل کوئی نہیں ہوگی۔ طلاق کے علاوہ کوئی لفظ بولا جائے گا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، یا تیری میری آج کے بعد ختم، یا تو میری طرف سے فارغ ہے، اب یہ سارے الفاظ بولتے وقت مرد دماغ میں کیا سوچا ہوا تھا؟ وہ تو بیوی بھی کبھی کہہ دیتی ہے تو میری طرف فارغ ہے، تو وہ یہ تو نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میں تیری بیوی نہیں ہوں، مراد یہ ہے کہ تو لا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ یا مرد عورت کو کہہ دیتا ہے۔ تو جب طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ بولے جائیں گے اس میں پھر نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر نیت ایک طلاق کی تھی تو ایک ہوئی، دو کی تو دو ہوئی، تین ہوئی تو تین، فارغ۔ تو اس طرح گرتے کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ طلاق تو ایک ہی دینی چاہیے، دوسری تیسری کی تو ضرورت ہی نہیں۔ ایک طلاق سے ہی عورت فارغ ہو جاتی ہے، اور تین طہر گزرنے کے بعد اس کی مرضی، چاہے آپ سے شادی کرے دوبارہ چاہے کسی اور مرد سے۔ اگر ایک یا دو طلاقیں ہوئی تھی، تین ہوئی ہیں تو اب وہ آپ سے نہیں کر سکتی، اور حلالہ تو ویسے ہی حرام ہے، حلالہ کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ نیچرل حلالہ ہونا اور چیز ہے کہ کسی نے ایک جگہ شادی کی، طلاق ہو گئی، پھر دوسرے مرد سے کی، وہاں سے طلاق ہو گئی، یا وہ مر گیا، پھر اب وہ پہلے مرد کی طرف واپس آ جائے، اس کو شرعی حلالہ کہا گیا۔ یہ جو حلالہ نکالنے والے مولوی ہیں ان کے بارے میں تو ابن ماجہ میں حدیث ہے، حلالہ کرنے والے اور کروانے والے پر اللہ کی لعنت۔ اور یہ اللاجیکل عورت کی تحقیر ہے، اسلام کے مزاج میں نہیں یہ باتیں بیٹھتی ہیں۔ خام خواہ لوگوں نے نا یعنی اس طرح کی چیزیں، اور میں آپ کو بتاؤں اس کو تو کنڈیم کرتے ہیں خود حنفی علماء۔ مفتی اکمل صاحب بریلویوں کے بڑے مفتی ہیں، کیو ٹی وی پہ پچھلے آلموسٹ 20 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی باقاعدہ ویڈیوز یوٹیوب کے اوپر ہیں کہ حلالہ کروانے والے کرنے والے پہ لعنت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کو ہم جائز نہیں سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو حلالہ نکالنے والے جو مولوی ملتے ہیں یہ سب ہیلا باز ہیں۔ ان پرنسپل فقہ حنفی حلالے کو جائز نہیں سمجھتی، لیکن پبلکلی خیر اب تو لوگوں میں کافی اویئرنیس آ گئی، اور کئی تو بالکل کاغذی حلالہ کروا رہے ہوتے ہیں، ایک نکاح کرایا، طلاق دلوا کے پھر واپس دوسرے مرد، جو پہلے والا مرد ہے وہ تو ویسے ہی غلط ہے، اس طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی آئی حضور کے پاس، انہیں اپنے مرد سے طلاق لی، اس کے بعد دوسرے مرد سے شادی کی، اور پھر حضور سے ارادہ ظاہر کیا کہ میں اس سے بھی طلاق لے کے اپنے پہلے مرد کی طرف واپس جانی چاہتی ہوں۔ تو حضور نے پوچھا کیا تم نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم کیے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا جب تک تم ایک دوسرے کے ساتھ تعلق قائم نہیں کرتی اس وقت تک تمہارا پہلا مرد تمہارے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یعنی اگر یہ ہوا ہے تو پھر حلال ہو سکتا ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں پروموٹ کیا کہ تو ایسے کر کہ تو پری پلانڈ طلاق کر، دوسرے سے بھی نہ اس کی نے بھی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں ان کو آپ نے دقت نظر سے دیکھنا ہے، ایویں لوگوں کو مسائل نہیں بتانے شروع کر دینے۔ اور نکاح طلاق کے مسئلے تو میں نے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہوا ہے اپنی اکیڈمی میں بھی، اگر کوئی فون کرے، فون پہ نکاح طلاق کے مسئلے نہیں ہوتے ہیں۔ شادیاں آپ کرتے ہیں، پورے فنکشن کرتے ہیں، نکاح طلاق فون پہ پوچھنے ہوتے ہیں۔ جاؤ نا مولویوں کو جنہوں نے تھوڑے نکاح پڑھائے ہیں، جا کے پراپر دو پارٹیاں پیش ہونے، جوڈیشری کا مسئلہ ہے نکاح طلاق، یہ کوئی مسئلہ بتانے کا مسئلہ نہیں ہے۔ ون سائیڈڈ سٹوری سن کے کس طرح آپ فیصلہ کر سکتے ہیں؟ اب دو بندے انوالو ہو گئے نا، اور ہم نے تو یہ کرنا ہی نہیں ہے، آپ جائیں، عدالتیں کھلی نہیں آپ کے لیے، وہاں جا کے اپنا ایشو پیش کریں۔ بعض اوقات مرد مکر جاتا ہے طلاق دینے کے بعد، اب عورت کو تو پتا ہے اس نے طلاقیں مجھے دے دی تین ہی، ایسی عورت کو خلا لے لینا چاہیے، ایسے مرد کے ساتھ نہ رہے۔ وہ قانوناً ہی آپ رہ رہے ہوں گے، اللہ کے حضور تو حرام کر رہے ہوں گے، آپ کو تو پتا ہے اس نے طلاق دے دی، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کٹھی تین طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں، ایک طلاق دیں۔ اور بعض اوقات لوگ طلاق تک نوبت پہنچتی ہے تو فوراً غصہ نکال دیتے ہیں کہ عورت نے طلاق مانگی ہے تو میں نے بھی دے دی ہے۔ عورت اگر کسی کی طلاق مانگے تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا، نکاح طلاق حلالہ رجوع، اس پہ میرا 15-20 منٹ کا کلپ ہے، میں نے سارے مسائل اس میں کھول کے بیان کیا۔ اگر عورت کسی کی اپنے مرد سے طلاق مانگے تو اسے پہلے تو آپ حدیث سنائیں ترمذی کی کہ جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے مرد سے طلاق لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی۔ اب وہ کہتی ہے نہیں میرے پاس جینوئن ریزن ہے، میرا تمہارے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، اور زیادہ تر گزارا اس لیے نہیں ہو رہا ہوتا کہ بیسیکلی وہ مرد کے ماں باپ کے ساتھ گزارا نہیں ہو رہا، ان کا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہوتا، یا لاتو با کیا دیں، ٹھیک ہے اس کا حق ہے لے، تو طلاق آپ اسے نہ دیں، اس کو کہ ٹھیک ہے عدالت میں جا کے خلا لے لو، کیونکہ اگر آپ نے طلاق دے دی تو دوبارہ آپ کبھی بھی اکٹھے نہیں ہو سکتے، الا ایک کوئی نیچرل لالا خود بخود ہو جائے آٹومیٹک، زبردستی کروانا تو حرام ہے۔ تو ایسی عورت کو کہیں کہ خلا لے لے، عدالت سے آپ کو نوٹس آئے آپ خلا لکھ دیں، خلے پہ طلاق نہیں لکھنی، تنسیخ نکاح جج کرے۔ تو اب جب خلا والی جو عورت ہے نا وہ کسی بھی وقت پہلے مرد کے پاس واپس نئے نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے، کیونکہ طلاق نہیں مرد نے دی، اس نے خلا، چاہے وہ کسی اور سے شادی کرے نہ کرے، 10 سال بعد بھی وہ کہتی ہے نہیں
اسی مرد کے ساتھ دوبارہ شادی کرنا چاہتی ہو، لیکن 3 طلاق والی عورت اپنے مرد کے پاس واپس، اللہ نے اس کو پرفیکٹ کیا ہے۔ دوسری نصیحت، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور انسان کو ہم نے نصیحت کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا، کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے، یعنی وہ 9 مہینے کا پیریڈ کتنا مشکل پیریڈ۔ اس کے بعد وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور پھر اس کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے، یعنی 9 مہینے وہ اور 2 سال وہ، کتنی تکلیف مسلسل جھیلنی پڑی ماں کو، یعنی خصوصاً ماں باپ کے ساتھ ماں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند کر دیا۔ انشکر لی والی والدیک، اور ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو میرے حق میں بھی، یعنی اللہ کے حق میں وہ پہلا شکر وہ ہے، اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی۔ الی المصیر، اور تمہیں لوٹ کر پھر ہماری ہی طرف آنا ہے، یعنی اس میں دھمکی ہے کہ اگر میرا شکر نہ کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا، تو میں پوچھوں گا، قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں جو ریلیجس لوگ ہیں الحمدللہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں۔ آج یورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر جو ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی ورث میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں، اور یہ دین کی برکت سے ہے الحمدللہ۔ تو ماں باپ کے حق کے فوراً، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو ذکر کیا قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ پر، اس میں سے ایک مقام یہ ہے، اور اس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہے، 10 کمانڈمنٹس میں میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 77، وہ ایپکس ضرب سنام ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی پہلی کمانڈ کے طور پر بنی اسرائیل کو بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو اف تک بھی مت کہنا، اور ان کے سامنے اپنے عاجزی کے اعتبار سے کندھے جھکا کر رکھنا، اور ان کے لیے دعا کرنا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا۔ یہ پوری آیات مسئلہ نمبر 77 میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک 10 کمانڈمنٹس میں نے کور کی ہیں۔ یہاں پر میں وہ حدیث بیان کروں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4911۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ کا، یعنی 3 دفعہ ماں کا حق، اور پھر 4تھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا، یعنی ماں کا حق اتنا مقدم ہے الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 4912 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ ایک وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سیڑھیاں چڑھے، ہر سیڑھی پر فرمایا آمین، اور پھر صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے، تو میں نے کہا آمین۔ اور پھر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے، تو میں نے کہا آمین۔ تو یہ آخری حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے مشکات میں 4912 کہ وہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ اور مسند احمد سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے مشکات میں 4939، ایک شخص نے جہاد کی اجازت کے لیے مشورہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے۔ فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ ویسے یہ جو عموماً ایک جعلی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جنت کی تذلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ بالکل جعلی روایت ہے۔
جھوٹی روایت ہے. اصل روایت ہے سنن نسائی میں، مسند احمد میں، مشکات میں 4939 کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر. یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے. پہلے آپ تو جنت پہنچے، وہ تو اللہ کو پتا ہے. جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی. مراد یہ محاورتاً بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی، نہ کہ یہ ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے فزیکلی، اس کا مرتبہ کو اس کے نیچے آ گیا. یہ اس سے مراد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک جعلی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے. بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے سنن البیہقی کے اندر. اس قسم کی کافی جعلی روایتیں مشہور کی ہیں، جو جمعہ والے دن ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی، باپ کی قبر پہ چلا جائے. بھائی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں، ضروری ہے جعلی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا جائے. اور اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. جو جلاد قسم کی مائیں ہیں نا، اور عموماً جو بیٹے ہیں نا، اور ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی کمزوریاں شادی کے بعد کھلتی ہیں جب ان کی بیویوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا. تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی سنن ابی داؤد سے مشکات میں 4940 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت سیدنا عمر نے پیش کی کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے. پہلے انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق نہیں دی. پھر حضور کو جا کے شکایت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تیرا باپ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں تو انہوں نے پھر ایک میسج چھوڑا کہ جی اپنے گھر کی چوکٹ بدل لو، مراد یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اس قسم کے واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ اگر ماں باپ کہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دیں. نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ ریلیجن کافروں کو پیش کریں گے، آپ کے منہ پہ مار دیں گے ریلیجن. بھائی آپ کے ماں باپ کیا سیدنا عمر ہیں؟ اور وہ شکایت کیا نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی کہ واقعی جینوئن ایشو تھا جس کے اوپر طلاق کا کہا گیا. آج کل اگر ماں باپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی تیری منو چنگی نہیں لگتی طلاق دے دے، طلاق نہیں دی جائے گی جب تک جینوئن ریزن نہیں ہوگی. ذہن میں رکھیں، یہ خام خواہ ان روایتوں سے جعلی مطلب نکال کے اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرتے ہیں. اور یہ حدیث نہیں بتاتے جو سنن ابی داؤد میں ہے مشکات میں 3280 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق، اگرچہ حلال ہے حرام نہیں ہے، یعنی بعض اوقات مجبوراً دینی پڑ جاتی ہے، واقعی نہیں نبھتی، اس لیے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کرسچینٹی میں تو طلاق دینا ہی حرام ہے، اسلام میں اجازت ہے طلاق کی لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ، لیکن کہا گیا وہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو جب اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں پسند تو میں ان کے کہنے پہ طلاق دے دوں بغیر کسی ریزن کے؟ واٹ نانسنس دس. یہ ریلیجن آپ پیش کریں گے لوگوں کو؟ اور یہ وہ ماں باپ کے فضائل بھی نا، اور یہ ماں باپ کے فضائل بھی ہر بندے کو بوڑھے ہو کے یاد آتے ہیں. جب خود جوان ہوتے ہیں اس وقت نہیں ان کو یاد آتے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں اور اولاد کے بھی ماں باپ پہ حقوق ہیں، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث جس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے برمودا ٹرائنگل پہ کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے شتونگڑوں کو بلاتا ہے وہ، اور ہر شتونگڑا کہتا ہے میں نے آج یہ گناہ کروایا، آج میں نے یہ گناہ کرایا. تو شیطان خوش نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، شیطان اس کو جناب جپی ڈال کے ملتا ہے، گلے لگتا ہے کہ تو صحیح کام کیتا ہے. کیونکہ جب طلاق ہوگی تو اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے. جب یہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، اولاد بھی بکھر جائے گی، وہ اولاد معصور بن جائے گی معاشرے کے لیے. تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت اہم ہے. اس حوالے سے ماں باپ عموماً میں نے دیکھا ہے، عموماً چونکہ میرا تجربہ ہے، میرے ساتھ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں، عموماً ماں باپ کی طرف سے قصور ہوتا ہے. جو بہو ہوتی ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے، وہ تو بیچاری نئے گھر میں آئی ہے. بہو کو اگر وہ ساس جو ہے وہ وہی پروٹوکول دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خدمت کرتی ہے. کئی بہو ہیں جنہوں نے اپنے ساس سسر کو سنبھالا ہے، ماں باپ کو تو کبھی توفیق ہی نہیں، ان کے بیٹوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی بیٹیوں کو. وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ داروں کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب ان کی خوشی غمی میں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدمتیں یہاں پہ بہویں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لہٰذا میں نے یہ ماں باپ کے حقوق پہ چونکہ بات کی تھی تو میں نے اس کو بیلنس بھی کر دیا.
تیسری نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے، ساتھ ہی اس کو دیکھیں بیلنس کیا ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ اس بات پر زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے، بغیر علم کے تو کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دے جو شرک پر مبنی ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا۔ کتنے بولے لوگ ہیں وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لے، تو میں اب ماں باپ کا حکم مانوں یا اللہ کے نبی کا حکم مانوں؟ دیکھو بھائی، ماں باپ کی تو اوقات سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اینڈ ہوگا۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرو، اللہ کے محبوب کوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیروی کی جائے، تب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے؟ مومن ہی نہیں ہوگا کوئی شخص۔ تو بڑے بھولے بن کے عورتیں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ جی حجاب نہ کرو، بس صرف ایسے ہی کر لو، تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں؟ بھئی ماں باپ کا حکم تو سٹارٹ ہوگا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر۔ نافرمانی والا قرآن نے کہہ دیا مت ان کا کہنا ماننا، وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ساتھ ہی بیلنس کر دیا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا۔ یہ نہ ہو کہ اگر ماں باپ دین پہ نہیں چلنے دے رہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو، نہیں، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی تو اس شخص کی کرو جس نے میرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر، اس کی اتباع کرو، یا پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباع کرو۔ اس آیت سے وہ پیر نصیر الدین صاحب نے نا مسئلہ تقلید ثابت کیا۔ وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ پیروی کر اس کی جو میرا راستہ اختیار کرے، وہ کہتے ہیں اس سے اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے۔ یہ پیروی کر اتباع تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اتباع ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے اندر حکمران وقت کی بھی، خلفائے راشدین کی بھی، صحابہ کی بھی، لیکن اس سے ٹکرائے نہ۔ تب ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، ماں باپ کی پیروی میں یہ حرام ہے۔ خواہش نفس کی پیروی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ ایک شخص فجر کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتا اور نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑتا، اس نے اپنے بسترے کو اپنا معبود مان لیا۔ ایک بندہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اس نے اپنا معبود اپنے ماں باپ کو مان لیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا۔ اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اکبر میں نہیں آتا، جس طرح کہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ بھی شرک اصغر، لیکن ہے تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، مشکات میں 3665، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی حکمران وقت کا حکمران اگر نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اس میں اطاعت کی جائے گی، اگر وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، حکمران ہو، پیر ہو، استاد ہو، مرشد ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی۔ اور ہمارے معاشرے میں تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ماں باپ کو بعض لوگوں نے بالکل بت بنا دیا۔ ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا سے، ماں کے قدموں کی خاک، ماں باپ کی دعا، مرشد کی نگاہ، ھذا من فضل ربی، بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، حالانکہ پہلے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس کے نیچے آپ ضرور لکھیں۔ یہ ہندوانہ معاشرے کے ذریعے جس طریقے سے ایک ماں باپ کو اس لیول پہ اٹھا دیا کہ گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، رسپیکٹ ضرور دیں، لیکن اب کتنے لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، پریکٹسنگ مسلمان بن جاتا ہے، وہ پانچے اوپر کر لیتا ہے، تو وہ آ کے اس کو
اس کے ماں باپ کے دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کاموں میں لگ گیا ہے، ابھی تیری عمر ہے، تو نے جوانی میں روگ لگا لیا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. بھائی ماں باپ کی عزت جو کرنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، ورنہ ماں باپ تو اس قابل ہے کہ ان کو اولڈ ایج رکھ دیا جائے جس طرح گوروں نے رکھا ہوا ہے. وہ صحیح رکھا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے. وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی یاشیاں کی ہیں اپنی جوانی میں، اب ہماری یاشی کرنے کا وقت ہے. یہ ریلیجن ہے، دین ہے جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں. اسی ریلیجن کو تختہ مشق بنا کے آپ ماں باپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر، تو لعنت کھڑنے نکالا نا. نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی، نہ کسی حکمران کی، نہ کسی استاد کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی شیخ الحدیث کی، نہ شیخ القرآن کی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ صحابہ کا روانہ کیا، ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا. اس نے وہاں لکڑیاں جلائیں اور حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں، امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، سب کے سب ان آگ کی لکڑیوں میں کود پڑو. تو انہوں نے کہا نہیں، خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے. ان کا میں امیر ہوں، امیر کی اطاعت واجب ہے. انہوں نے کہا نہیں، امیر کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر. اب جب واپس آئے اسی امیر نے جا کے اللہ کے محبوب کو شکایت کی کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرا حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا، حکمران کا حکم نہیں مانا جا سکتا، کسی صحابی کا حکم نہیں مانا جا سکتا، کسی تابعی کسی بزرگ کا حکم نہیں مانا جا سکتا. یہ بات بالکل پھر پنجابی کہنا ہے نا کنو کٹ دو. لیکن بیلنس ہے کہ ماں باپ کی آپ حسن سلوک کریں گے اگر وہ کافر بھی ہیں. یہاں پہ تو ایک بندہ مطلب گھر میں مواحد ہو جاتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے مشرک ہے، میں نہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا. یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ایٹیچیوڈ. حسن سلوک کریں گے. وہ کلیئر کٹ آ گیا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرو. حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4913. اسما بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ہے اللہ کے نبی میری ماں مشرکہ ہے اور کے ساتھ حسن سلوک کرے. حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اسے اپنے شکم میں اٹھائے رکھا کمزوری پر کمزوری جھیلتے ہوئے. یعنی وہ 9 مہینے کا پیریڈ کتنا مشکل پیریڈ. اس کے بعد وفصالہ فی عامین، اور پھر اس کے دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے. یہ 9 مہینے وہ اور 2 سال وہ، کتنی تکلیف مسلسل جھیلنی پڑی ماں کو. یعنی خصوصاً ماں باپ کے ساتھ ماں کے حق کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ بلند کر دیا. انشکر لی والی والدیک، اور ہم نے حکم دیا ہے کہ شکر گزاری کی روش اختیار کرو میرے حق میں بھی، یعنی اللہ کے حق میں وہ پہلا شکر وہ ہے، اور اپنے ماں باپ کے حق میں بھی. الی المصیر، اور تمہیں لوٹ کر پھر ہماری ہی طرف آنا ہے. یعنی اس میں دھمکی ہے کہ اگر میرا شکر نہ کیا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک نہ کیا تو میں پوچھوں گا. قیامت والے دن اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. اسی لیے آپ دیکھ لیں جو ریلیجس لوگ ہیں الحمدللہ وہ اپنے ماں باپ کی قدر کرتے ہیں. آج یورپ اور امریکہ کے اندر اولڈ ایج ہاؤسز بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پر جو ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں ان کی وقت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں اور یہ دین کی برکت سے ہے الحمدللہ. تو ماں باپ کے حق کے فوراً، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو ذکر کیا قرآن حکیم میں کم از کم 4 جگہ پر. اس میں سے ایک مقام یہ ہے اور اس کا کلائمیکس سورہ بنی اسرائیل کی وہ آیات ہیں. 10 کمانڈمنٹس میں میرا لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 77. وہ ایپکس ضرب سنام ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے یہ بات طے کر دی تھی پہلی کمانڈ کے طور پر بنی اسرائیل کو بھی اور امت محمدیہ کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مت پوجنا کسی کو سوائے اس اللہ کے، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں ان کو اف تک بھی مت کہنا، اور ان کے سامنے اپنے عاجزی کے اعتبار سے کندھے جھکا کر رکھنا اور ان کے لیے دعا کرنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے رحم کر کے پالا تھا. یہ پوری آیات مسئلہ نمبر 77 میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے لے کے 39 تک 10 کمانڈمنٹس میں نے کور کی ہیں. یہاں پر میں وہ حدیث بیان کروں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے. مشکات میں اس کا نمبر ہے 4911.
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے بڑھ کر حق کس کا ہے؟ تو فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا تیرے باپ کا. یعنی 3 دفعہ ماں کا حق اور پھر چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ کا. یعنی ماں کا حق اتنا مقدم ہے. الحمدللہ. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے مشکات میں 4912 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، وہ تباہ و برباد ہو جائے جس کو ماں باپ بڑھاپے میں ملے دونوں یا دونوں میں سے ایک، اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کر سکے. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. ایک وہ بڑی مشہور حدیث ہے جو المستدرک للحاکم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سیڑھیاں چڑھے، ہر سیڑھی پر فرمایا آمین. اور پھر صحابہ نے جب پوچھا تو فرمایا جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو میں نے کہا آمین. پھر انہوں نے کہا کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے. تو میں نے کہا آمین. اور پھر انہوں نے کہا برباد ہو جائے وہ شخص جس کو ماں باپ بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین. تو یہ آخری حصہ صحیح مسلم میں بھی ہے مشکات میں 4912 کہ وہ برباد ہو جائے جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے میں ملے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اور مسند احمد سنن نسائی میں بھی ایک حدیث ہے مشکات میں 4939 ایک شخص نے جہاد کی اجازت کے لیے مشورہ کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ زندہ ہے. فرمایا اپنی ماں کی خدمت کر، تیری جنت اس کے قدموں کے پاس ہے. ویسے یہ جو عموماً ایک جعلی روایت بھی مشہور ہے کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، اس کی وجہ سے جنت کی تذلیل لوگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل جعلی روایت ہے، جھوٹی روایت ہے. اصل روایت ہے سنن نسائی میں، مسند احمد میں، مشکات میں 4939 کہ جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے، یعنی ان کی خدمت کر. یہ محاورتاً بات ہے، یہ نہیں ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت چلی گئی ہے پہلے آپ تو جنت ہی پہنچے. وہ تو اللہ کو پتا ہے. جنت تو ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مقام ہے، اس کی تذلیل نہیں کی جا سکتی. مراد یہ محاورتاً بات ہے کہ ماں کی خدمت کر کے جنت ملے گی، نہ کہ یہ ہے کہ وہ جنت وہ ماں کے قدموں کے نیچے آ گئی ہے فزیکلی، اس کا مرتبہ کو اس کے نیچے آ گیا. یہ اس سے مراد نہیں ہے. اور اسی طریقے سے ایک جعلی روایت ہے کہ ماں باپ کو دیکھنا ایک مقبول حج کے برابر ثواب ہے. بالکل جعلی جھوٹی روایت ہے، موضوع روایت ہے سنن البیہقی کے اندر. اس قسم کی کافی جعلی روایتیں مشہور کی ہیں جو جمعہ والے دن ماں کی قبر پہ چلا جائے اس کی مغفرت ہو جائے گی، باپ کی قبر پہ چلا جائے. بھئی اتنے اچھے فضائل موجود ہیں، ضروری ہے جعلی روایتوں کے ذریعے لوگوں کو مائل کیا جائے. اور اس کا پھر ناجائز فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے. جو جلاد قسم کی مائیں ہیں نا، اور عموماً جو بیٹے ہیں نا، ان کے اوپر ان کے ماں باپ کی کمزوریاں شادی کے بعد کھلتی ہیں جب ان کی بیویوں کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے ان کے ماں باپ کا. تو ایک روایت پیش کی جاتی ہے جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد سے مشکات میں 4940 کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ان کی شکایت سیدنا عمر نے پیش کی کہ ابن عمر جو ہے وہ اپنی ایک بیوی سے محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی بیوی پسند نہیں ہے. پہلے انہوں نے ابن عمر سے کہا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو، انہوں نے طلاق نہیں دی. پھر حضور کو جا کے شکایت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ جب تیرا باپ عمر یہ کہہ رہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو اس کو طلاق دے دو. اور اسی طریقے سے صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے کہ وہ ملنے کے لیے آئے تو حضرت اسماعیل کی غیر موجودگی میں تو انہوں نے پھر ایک میسج چھوڑا کہ جی اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لو، مراد یہ کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو. اس قسم کے واقعات سے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ماں باپ کے ہیں تو بیوی کو بھی طلاق دے دیں. نعوذ باللہ من ذالک، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ آپ ریلیجن کافروں کو پیش کریں گے، آپ کے منہ پہ مار دیں گے ریلیجن. بھائی آپ کے ماں باپ کیا سیدنا عمر ہیں؟ اور وہ شکایت کیا نبی علیہ السلام کے سامنے لے کے جا رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام کو تو وحی کی تائید حاصل تھی، ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی تائید حاصل تھی کہ واقعی جینوئن ایشو تھا جس کے اوپر طلاق کا کہا گیا. آج کل اگر ماں باپ کسی کو کہتے ہیں کہ اپنی بیوی تیری منو چنگی نہیں لگتی طلاق دے دے، طلاق نہیں دی جائے گی جب تک جینوئن ریزن نہیں ہوگی. ذہن میں رکھیں، یہ خام خواہ ان روایتوں سے جعلی مطلب نکال کے اور لوگوں کو غلط طرف مائل کرتے ہیں. اور یہ حدیث نہیں بتاتے جو سنن نبی داؤد میں ہے مشکات میں 3280 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے. اگرچہ حلال ہے، حرام نہیں ہے،
یعنی بعض اوقات مجبوراً دینی پڑ جاتی ہے، واقعی نہیں نبھتی، اس لیے اس کا دروازہ کھلا رکھا ہے. کرسچینٹی میں تو طلاق دینا ہی حرام ہے، اسلام میں اجازت ہے طلاق کی لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ، لیکن کہا گیا وہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو جب اللہ کو ناپسندیدہ ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری بیوی میرے ماں باپ کو نہیں پسند تو میں ان کے کہنے پہ طلاق دے دوں بغیر کسی ریزن کے؟ واٹ نانسنس دس. یہ ریلیجن آپ پیش کریں گے لوگوں کو؟ اور یہ وہ ماں باپ کے فضائل بھی نا، اور یہ ماں باپ کے فضائل بھی ہر بندے کو بوڑھے ہو کے یاد آتے ہیں. جب خود جوان ہوتے ہیں اس وقت نہیں ان کو یاد آتے، جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کے بھی اولاد پر حقوق ہیں اور اولاد کے بھی ماں باپ پہ حقوق ہیں، یہ سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے. اور صحیح مسلم کی حدیث جس پہ میرا ایک کلپ بھی چڑھا ہوا ہے برمودا ٹرائنگل پہ، کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے شتونگڑوں کو بلاتا ہے وہ، اور ہر شتونگڑا کہتا ہے میں نے آج یہ گناہ کروایا، آج میں نے یہ گناہ کرایا. تو شیطان خوش نہیں ہوتا. ایک کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی، شیطان اس کو جناب جپی ڈال کے ملتا ہے، گلے لگتا ہے کہ تو صحیح کام کیتا ہے. کیونکہ جب طلاق ہوگی تو اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر ہے. جب یہ ڈسٹرب ہو جائے گا تو پورا معاشرہ ہی جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے گا، اولاد بھی بکھر جائے گی، وہ اولاد معصور بن جائے گی معاشرے کے لیے. تو میاں بیوی کا ریلیشن شپ بہت اہم ہے. اس حوالے سے ماں باپ عموماً میں نے دیکھا ہے، عموماً چونکہ میرا تجربہ ہے، میرے ساتھ ہزاروں لوگ رابطہ کرتے ہیں، عموماً ماں باپ کی طرف سے قصور ہوتا ہے. جو بہو ہوتی ہے اس کا قصور بہت کم ہوتا ہے، وہ تو بیچاری نئے گھر میں آئی ہے. بہو کو اگر وہ ساتھ جو ہے وہ وہی پروٹوکول دے جو اپنی بیٹی کو دیتی ہے تو آپ دیکھیں وہ کس طرح خدمت کرتی ہے. کئی بہو ہیں جنہوں نے اپنے ساس سسر کو سنبھالا ہے، ماں باپ کو تو کبھی توفیق ہی نہیں، ان کے بیٹوں کو تو توفیق ہی نہیں ہوئی بیٹیوں کو، وہ دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم یہاں بیٹھ کے جو ہے نا وہ ان کے رشتہ داروں کے جنازے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جناب ان کی خوشی غمی میں ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہوتی ہے جو باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خدمتیں یہاں پہ بہویں کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ بڑا سینسٹیو ایشو ہے، لہٰذا میں نے یہ ماں باپ کے حقوق پہ چونکہ بات کی تھی تو میں نے اس کو بیلنس بھی کر دیا. تیسری نصیحت بھی اللہ تعالیٰ نے ایڈ کی ہے، ساتھ ہی اس کو دیکھیں بیلنس کیا ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكْ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، اگر تیرے ماں باپ اس بات پر زور لگائیں کہ تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو جس کا علم تیرے پاس نہیں ہے، بغیر علم کے تو کوئی ایسی بات میری طرف منسوب کر دے جو شرک پر مبنی ہے، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں ماننا. کتنے بولے لوگ ہیں وہ آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں جی میری ماں کہتی ہے میں دودھ نہیں بخشاں گی جے تو داڑھی رکھ لی، تو میں اب ماں باپ کا حکم مانوں یا اللہ کے نبی کا حکم مانوں؟ دیکھو بھائی، ماں باپ کی تو اوقات سٹارٹ ہی اس وقت ہوگی جہاں پہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم اینڈ ہوگا. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. اس کا کیا مطلب ہے کہ ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی نافرمانی کرو، اللہ کے محبوب کوئی اور ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی پیروی کی جائے، تب آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے بڑھ کر عزیز مانیں گے. مومن ہی نہیں ہوگا کوئی شخص. تو بڑے بھولے بن کے عورتیں بھی پوچھ رہی ہوتی ہیں جی وہ جی میری والدہ کہتی ہیں کہ جی حجاب نہ کرو بس صرف ایسے ہی کر لو، تو اب میں ماں باپ کا حکم مانوں؟ بھئی ماں باپ کا حکم تو سٹارٹ ہوگا اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر. نافرمانی والا قرآن نے کہہ دیا مت ان کا کہنا ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن ساتھ ہی بیلنس کر دیا دنیا میں ان سے اچھے طریقے سے پیش آنا. یہ نہ ہو کہ اگر ماں باپ دین پہ نہیں چلنے دے رہے تو ان کے ساتھ بدتمیزی شروع کر دو، نہیں، دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اور پیروی تو اس شخص کی کرو جس نے میرا راستہ اختیار کر لیا ہوا ہے، یعنی اللہ کا پیغمبر، اس کی اتباع کرو، یا پیغمبر کے راستے پر چلنے والے لوگوں کی اتباع کرو. اس آیت سے وہ پیر نصیر الدین صاحب نے نا مسئلہ تقلید ثابت کیا. وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ پیروی کر اس کی جو میرا راستہ اختیار کرے، وہ کہتے ہیں اس سے اماموں کی تقلید ثابت ہوتی ہے. یہ پیروی کر اتباع تو آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع ہوگی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یا پھر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروٹوکول کے اندر حکمران وقت کی بھی، خلفائے راشدین کی بھی، صحابہ کی بھی، لیکن اس سے ٹکرائے نہ. تب ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں تمہیں خبر دے دوں گا جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. تو اللہ کے حکم کی خلاف ورزی، ماں باپ کی پیروی میں یہ حرام ہے.
خواہش نفس کی پیروی کو بھی کہا گیا ہے کہ یہ شرک ہے۔ سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23 میں افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا مان لیا ہے۔ ایک شخص فجر کے وقت اپنی نیند قربان نہیں کرتا اور نماز کے لیے بستر نہیں چھوڑتا، اس نے اپنے بسترے کو اپنا معبود مان لیا۔ ایک بندہ ماں باپ کی اطاعت کے اندر اللہ کے حکم کو توڑ دیتا ہے، اس نے اپنا معبود اپنے ماں باپ کو مان لیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ شرک کی کیٹیگری میں فال کر گیا۔ اگرچہ یہ شرک اصغر ہے، وہ شرک اکبر میں نہیں آتا، جس طرح کہ ریاکاری شرک اصغر ہے اور یہ بھی شرک اصغر، لیکن ہے تو شرک کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے۔ پھر بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے مشکات میں 3665، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ معصیت میں کوئی اطاعت نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے، مخلوق کی اطاعت صرف معروف میں ہے، یعنی حکمران وقت کا حکمران اگر نیکی کے کاموں کا حکم دیتا ہے اس میں اطاعت کی جائے گی، اگر وہ گناہ کی طرف بلاتا ہے، چاہے ماں باپ ہو، حکمران ہو، پیر ہو، استاد ہو، مرشد ہو، ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اللہ از دا ٹاپ پرائورٹی۔ اور ہمارے معاشرے میں تو میرے بھائیوں معذرت کے ساتھ ماں باپ کو بعض لوگوں نے بالکل بت بنا دیا، ٹیکسیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ماں باپ کی دعا سے، ماں کے قدموں کی خاک، ماں باپ کی دعا، مرشد کی نگاہ، ھذا من فضل ربی بڑے تھوڑے لوگوں نے لکھا ہوتا ہے، حالانکہ پہلے یہ لکھا ہوا ہونا چاہیے، اس کے نیچے آپ ضرور لکھیں۔ یہ ہندوانہ معاشرے کے ذریعے جس طریقے سے ایک ماں باپ کو اس لیول پہ اٹھا دیا کہ گاڈ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا، رسپیکٹ ضرور دیں، لیکن اب کتنے لوگ ہیں وہ مطلب کوئی ینگ بندہ جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتا ہے، پریکٹسنگ مسلمان بن جاتا ہے، وہ پانچے اوپر کر لیتا ہے، تو وہ آگے اس کو اس کے ماں باپ کے دوست احباب بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جناب تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر، ان کاموں میں لگ گیا ہے، ابھی تیری عمر ہے، تو نے جوانی میں روگ لگا لیا، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ بھائی ماں باپ کی عزت جو کرنی ہے وہ اللہ کی وجہ سے کرنی ہے، ورنہ ماں باپ تو اس قابل ہے کہ ان کو اولڈ ایج رکھ دیا جائے جس طرح گوروں نے رکھا ہوا ہے، وہ صحیح رکھا ہوا ہے انہوں نے دنیاوی اعتبار سے۔ وہ کہتے ہیں انہوں نے اپنی یاشیاں کی ہیں اپنی جوانی میں، اب ہماری یاشی کرنے کا وقت ہے۔ یہ ریلیجن ہے، دین ہے جس نے آپ کو یہ بات سکھائی ہے کہ ماں باپ کی خدمت کریں، اسی ریلیجن کو تختہ مشق بنا کے آپ ماں باپ کی اتباع کرنا شروع کر دیں اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر، تو لعنت کھڑنے نکالا نا۔ نہ ماں باپ کی بات مانی جائے گی، نہ کسی حکمران کی، نہ کسی استاد کی، نہ کسی بزرگ کی، نہ کسی شیخ الحدیث کی، نہ شیخ القرآن کی، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قافلہ صحابہ کا روانہ کیا، ان میں سے ایک شخص کو امیر مقرر کیا، اس نے وہاں لکڑیاں جلائیں اور حکم دیا کہ میں تمہارا امیر ہوں، امیر کی اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، سب کے سب ان آگ کی لکڑیوں میں کود پڑو۔ تو انہوں نے کہا نہیں، خودکشی کرنا تو اسلام میں حرام ہے۔ ان کا میں امیر ہوں، امیر کی اطاعت واجب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، امیر کی اطاعت واجب ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر۔ اب جب واپس آئے اسی امیر نے جا کے اللہ کے محبوب کو شکایت کی کہ میں نے ان کو حکم دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ تیرا حکم مان لیتے تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے۔ یعنی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی کاسٹ کے اوپر ماں باپ کا حکم نہیں مانا جا سکتا، حکمران کا حکم نہیں مانا جا سکتا، کسی صحابی کا حکم نہیں مانا جا سکتا، کسی تابعی کسی بزرگ کا حکم نہیں مانا جا سکتا۔ یہ بات بالکل پھر پنجابی کہنا ہے نا کنو کاٹ دو، لیکن بیلنس ہے کہ ماں باپ کی آپ حسن سلوک کریں گے اگر وہ کافر بھی ہیں۔ یہاں پہ تو ایک بندہ مطلب گھر میں مواحد ہو جاتا ہے، ماں باپ کو کہتا ہے مشرک ہے، میں نہ جنازہ بھی نہیں پڑھنا۔ یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط ایٹیچیوڈ۔ حسن سلوک کریں گے، وہ کلیئر کٹ آ گیا کہ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ بیہیو کرو۔ حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، مشکات میں اس کا نمبر ہے 4913، اسماء بنت ابی بکر